حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ آ جائے تمہاری بیٹی کے لیے اور تم اس کی دو چیزوں سے مطمئن ہو، اس کے دین سے اور اس کی امانت سے، تو پھر انتظار نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے انتظار کیا اور خواہ مخواہ اسے ملتوی کرتے رہے تو جو فتنہ اور فساد حضور زمین پر برپا ہوگے اس میں تم بھی شریک ہو۔ حال بتا ایک طرف، دوسری طرف سے یہ بھی کہا کہ دیکھو کہ اپنی کریمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، یعنی اعتدال کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے یا اس کی حجتوں نے ہر بیٹی کو کریمہ کہا ہے۔ کریمہ جانتے کس کا لقب ہے؟ کریمہ اہل بیت بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا لقب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نہ سینسلیس ہوگا بے صبری دکھاؤ، نہ بلا وجہ ملتوی کرو۔ تو اس وقت جب وہ نکاح کی محفل ہوئی، امام نے خطبہ پڑھا، اس خطبے سے پہلے وہ مناظرہ ہوا تھا یحییٰ ابن اقسم والا، وہ تو آپ کو یاد ہے نا انشاءاللہ، کہ حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے نا؟ تو امام نے 22 صورتیں بنائی تھیں اس کی، تو نہیں دہراتا اسے، چلیں پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اور دیکھیں امام نے اس سے 22 صورتیں بنا کے پوچھا تھا کہ پہلے بتا تو صحیح تیرا سوال کیا ہے؟ حل میں تھا، شکار حرم میں تھا، احرام کون سا احرام تھا، غلطی سے کیا تھا، جان بوجھ کے کیا تھا، پہلی مرتبہ کیا تھا، بار بار کیا تھا، کر کے توبہ کر لی تھی، یا مصر تھا، نادم ہو گیا تھا یا نہیں تھا، جانور کا کیا تھا یا پرندے کا کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک شرعی مسئلہ ہے، اگر گھر پر مورگیج ہے تو خمس ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ یہ مورگیج آپ نے قرض کی نیت سے لیا تھا یا استنقاذ المال کی نیت سے لیا تھا؟ اگر قرض کی نیت سے لیا تھا تو مسئلہ الگ ہے، استنقاذ المال کی نیت سے لیا تھا مسئلہ الگ ہے۔ مطلب اسلام اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں جتنا آپ مولویوں نے بنایا ہوا ہے، کیا آپ سیدھا سیدھا بولیں؟ امام جواد علیہ السلام سے کہو، یہ ایک سوال پوچھا ہے تو 22 صورتیں بنا رہے ہیں ایک میں، نہیں ہے جو حکم خدا ہے وہ ہے۔ اور اس کے بعد جب یحییٰ ابن اقسم کو شکست دی امام نے، اس کے بعد مامون نے اپنی بیٹی سے ازدواج کیا، اس لیے کہ اس ازدواج کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو علویوں کی جانب سے بغاوت کا خطرہ تھا، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا تھا مامون نے، اس کو دبانا چاہتا تھا کہ نہیں میرے حالات ٹھیک ہیں ان سے۔ امام نے بھی اس لیے ازدواج کر لیا کہ بہت سارے اہل بیت کے چاہنے والے جو مختلف علاقوں میں بہت شدید مشکلات میں تھے، انہیں اس کے ذریعے سے کچھ راحت مل جائے گی، یہ حکمت تھی امام کی۔ ٹھیک ہے، امام نے ازدواج کر لیا، لیکن جیسے ہی خطبہ نکاح پورا ہوا، مخارق نام کا ایک شخص تھا، جو میں کہنے لگا، مخارق نام کا ایک شخص تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے گانا گانا شروع کیا نکاح کی محفل میں۔ کتنی کامن ہے مامون کی محفل بعض ہماری محفلوں سے۔ اس نے امام علیہ السلام نے سر جھکا دیا، تھوڑی دیر تک سر جھکا کے رکھا، اس کا سر کو اٹھایا، اسے دیکھ کر کہا کہ اتق اللہ یا ذو الاسنن، اب تو تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو اللہ سے ڈر لے تھوڑا، نہ جا مال دنیا کے پیچھے۔ ٹھیک ہے، امام محمد تقی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا کہ جب نکاح کی محفل ہو تو یہ گناہ ہو رہا ہو۔ پھر آ کے یہ نہ کہا کریں کہ مولانا صاحب رشتے نہیں چل رہے آگے، یا طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، حالات بہت سخت ہیں، اتنی زیادہ دل گرمی نہیں ہے۔ جب ہے ہی شیطان کے نام سے آواز تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام سے یعنی ایک طرف سے وہ عقیدے کا تحفہ پہنچا ہے کہ 8 برس کے سن میں امام، دوسری طرف سے ان اخلاقیات کے معاملات کا تحفہ جو امام نے بار بار تنبیہ فرمائی، تیسرا کہ جو بار بار مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے راستے فراہم کیے، جس میں سے ایک حرز امام جواد ہے، جس کو میں تبرکاً پڑھ ہی دوں آپ کی خدمت میں، کہ امام نے کہا یا نور و یا برہان یا مبین و یا منیر یا رب اکفنی الشرور و آفات الدور و اسألک النجات یوم ینفخ فی الصور۔ یہ آپ کو مفاتیح الجنان کے حاشیے میں مل جائے گا، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اور اپنے بازو پہ باندھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ایک عالم دین سے یہ بھی کیا گیا کہ بلکہ آیت اللہ بہاؤالدینی جو مدفون ہے بی معصومہ قوم کے حرم میں، وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص کو کسی نے زور سے پتھر اٹھا کے مارا اور میں نے سمجھا کہ اس کا تو کام تمام ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ اٹھ کے چلنے لگا آرام سے، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تمہارا۔ اس نے کہا میں نے حرز امام جواز باندھا۔
حفظ امام جواد علیہ السلام رکھے اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رکھے، شیطانی نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. حضرت بہاؤالدین نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی نے جب ان سے پوچھا کہ کبھی ایسے معاملات پھنس جاتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ پھنس کہاں سے رہا ہے. یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں مشکل، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاملہ کہاں سے مشکل ہے، وہاں جا کے حل کیجیے. لیکن اگر سمجھ نہ آ رہا ہو تو 4 کام کیجیے. ایک کا انہوں نے صدقہ دو، دوسرا کا رد مظالم دو. رد مظالم یعنی شاید ہوتا ہے کہ کسی اور کا حق تمہاری گردن پر رہ گیا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، تو رد مظالم دے دو. ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی بد دعا یا نفرین تمہارے ساتھ چل رہی ہو. سبحان اللہ. تیسرا کا حدیث قصہ پڑھو، اور حدیث قصہ کے آخر میں سیدہ کونین کا توسل کرو. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے امام جواد کے مصائب سے. میں جب منزل مصائب پہ پہنچوں. اور چوتھا کہا کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تمہارا کام کیوں پھنس رہا ہے بار بار، چاہے میں کے ازدواج کا معاملہ ہو یا کوئی اور ویزا کا معاملہ ہو، کوئی اور ایسی چیزیں سمجھ نہیں آ رہا کیوں رک رہا ہے معاملہ، بزنس کا معاملہ ہے. وہاں صاحب جہاں کہ جاب اپلائی کرتا ہوں، جاب بہت اچھا انٹرویو ہوتا ہے، بہت اچھا سلسلہ جاتا ہے، لیکن کال نہیں آتی وہاں سے. ایک قربانی کریں، کسی بھیڑ بکری گوسفند کی قربانی کیجیے، خوشنودی امام جواد کے نام پر، اور پھر دعا مانگیں. اس کا گوشت غربا کو تقسیم کروائیے. مجرب ترین عمل ہے. صحیح ہے. کتنی برکتیں ہو گئی. یہ سلسلہ ایک آخری مجھے پیش کرنے دیں، میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر. تقریباً مصائب تک پہنچوں گا تو شاید ایک گھنٹہ ہو جائے گا مجھے. نماز اول ماہ کا تحفہ وہ کس نے دیا ہے؟ امام جواد علیہ السلام. آپ میں سے بہت سے پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ نماز اول ماہ. یہ کیوں آج سنا رہا ہوں؟ کیونکہ کل 29 ذی القعدہ ہے، تو پہلی ذی الحج قریب ہے. نماز اول ماہ یعنی پہلی ذی الحج کو، ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو نماز یہ پڑھ کے دیکھیں، یقین فرمائیے گا اس کے وہ اثرات میں نے دیکھے کہ وہ لوگ جو گھبرا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، نماز اول ماہ کے ذریعے سے بہت سی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہے. سادہ سے طریقہ امام جواد پڑھا کرتے تھے. یہ روایت مصرا سے کہ کانا ابو جعفر الثانی، ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے. ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، وہ جب اذا داخلہ شہر جدید، جب نیا مہینہ داخل ہوتا تھا تو یصلی نماز پڑھتے تھے. پھر رکعت الاولی، پہلی رکعت میں الحمد مرتن، ایک مرتبہ الحمد، اور آگے لکھا ہوا ہے 30 مرتبہ تو مومنین پڑھتے ہیں. روایت جو لکھی وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اور لطف آئے گا. امام سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے جتنے دن اس مہینے میں ہونے والے ہوتے تھے. روایت یہ ہے. کیا بات ہے بیٹا، بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ پاپا کے پاس بیٹھ جاؤ. اب یہ چونکہ مجھ جیسے کم نصیب کو پتہ نہیں ہوتا کہ 29 ہے یا 30 ہے، لہذا علماء نے کہا 30 پڑھو احتیاطاً، ورنہ امام پڑھتے تھے اس عدد کے مطابق جو اس مہینے میں ہونے والا ہوتا تھا. جی یہ شیخ توسی نے مصباح المتاجر میں اس طرح سے لکھا ہے اسے. اور دوسری رکعت میں الحمد ایک مرتبہ، پھر ثانیہ الحمد مرتن وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس سورہ کو 30 مرہ یعنی پھر 30 مرتبہ. وہ بھی مثل ذالک لکھا ہوا ہے. امام اتنے ہی پڑھتے تھے جتنا کا وہ مہینہ ہونے والا ہوتا تھا، ہم 30 مرتبہ پڑھیں احتیاطاً. اس کے بعد یہ تصدق، نماز 2 رکعت ختم کریں، صدقہ دیں. یہ پہلی تاریخ کا عمل ہے. صدقہ دیں، پہلے سے کسی مستحق سے بات کر کے رکھیں تاکہ آپ کا جو صدقہ ہے اس وقت ڈیلیور ہو جائے جیسے آپ صدقہ الگ کریں. کیونکہ صدقہ اس وقت صدقہ پہنچتا ہے کہ جب آپ مستحق تک پہنچا دیں، تاکہ آپ کو اس دن کا صدقہ بن جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اپنی جیب سے نکال دینے سے، کہیں سائڈ پہ رکھ دینے سے ابھی وہ صدقہ بنا نہیں صحیح طریقے سے. صدقہ جو اصل اس کا پراپر فائدہ اس وقت ملے گا کہ جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچے. مستحق تو آپ اس دن پہنچا نہیں سکیں گے شاید، تو آپ پہلے سے بات کر کے رکھیں کہ جناب آپ کا ایک حق ہوگا میرے پاس ہے، میں انشاءاللہ آپ کو جب بھی فرصت ہوگی تو پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے. بما یتسہل، امام اتنا صدقہ دیتے تھے جو آسان ہو. کو بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں کیا ہی بات ہے، لیکن جتنا آسان ہو کم از کم اتنا نکالیں. بعض لوگ اس نیت سے نکالتے ہیں کہ مثلا فرض کے $30 سے نکال دیا، روزانہ کا $1، کم از کم یہ ایک آسان ترین ہے. 2 رکعت نماز، اس کے بعد صدقہ. اور حدیث میں آگے امام جواد علیہ السلام کے حدیث میں آگے وَمَعَ ذَلِكَ، اس نماز کے ذریعے سے یشتری سلامت کل شہر،
وہ پورے مہینے کی سلامتی کو اللہ سے خرید لیتے تھے. کیا پہنچ رہی ہے؟ یہ امام جواد. یا اللہ یا اللہ. صحیح ہے. تو بے شمار، یعنی اب ایک کے بعد ایک آپ سلسلے کو بیان کرتے جائیں. آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کے سامنے 9 آیتیں پڑھ دوں. کیوں یہ 9 آیتیں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ توسی نے تو یہ نماز لکھی ہے. ایک ہے سید ابن طاؤس عالم، بہت بڑے، ان کی کتاب ہے دروع الواقعہ، جس کا انگلش ٹرانسلیشن بنے گا پروٹیکٹیو شیلڈز، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا اعمال آپ کو کرنے چاہیے شیطان کے شر سے. اس میں انہوں نے وہ اعمال لکھے، اس میں نماز لکھی، اور نماز کے بعد کہا کہ یہ 9 آیتیں بھی پڑھ لو. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ امام جواد علیہ السلام ہی کی روایت سے عمل ہے یا نہیں، اس نماز کے بعد یہ ایک الگ سے عمل ہے، لیکن بہرحال یہ ہے 9 آیتیں. میں آیت نمبر کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں، بعد میں ریکارڈنگ ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا. یہ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ موجودہ حالات میں دیکھیں نا، کووڈ وغیرہ یہ سب چیزیں، بڑی انسرٹنٹی، آپ کو جواب بہت کچھ جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں سے مل جائے گا، ان 9 آیتوں سے، چونکہ اس میں سلامتی کی بات ہو رہی ہے، اس میں تسلی دینے کی بات ہو رہی ہے. پہلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کہ انسان تو فکر نہ کر اپنے رزق کے معاملے پر، کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر نہ لے لیا. کیوں پریشان ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھو والی، نماز ولیمہ، اس کے بعد یہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. آگے آیت ہے کہ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. وہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ اس رزق کو دینا کہاں پر، انسان کو سونپنا کہاں پر ہے، اس انسان کو کہاں سے وہ رزق پہنچانا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، ہر چیز جو ہے نا کھلی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس. اس کے بعد اگر امام علیہ السلام سے روایت ہے تو گویا امام نے کہا. دوسری آیت سورہ انعام کی، یہ ہے آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. کہ دیکھو اگر خدا تم تک کوئی چیز مشکل پہنچانا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکتا اسے. ٹھیک ہے، خدا کو کیا کوئی بڑے بڑے لشکروں کی ضرورت ہے کیا؟ ایک نظر نہ آنے والی چیز سے پوری دنیا کو روک کے رکھا ہے. کوئی لشکروں کی ضرورت. لوگ کہتے تھے ابابیل کا، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ابابیل نے آ کے کیسے ہاتھیوں کو مارا ہوگا. ابابیل تو نظر تو آ رہے تھے نا کم از کم. لے آئیے کووڈ، نظر آ رہا ہے کسی کو؟ نہیں، ہر ایک انسان پریشان ہے. ہاں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر بھی ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. دعا میں پروردگار کوئی اسے روک نہیں سکتا جیسے تو دینا چاہے، کوئی اسے دے نہیں سکتا جیسے تو روکنا چاہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بندوں سے نہ مانگے. اگر اللہ اب تک عزت پہنچانا چاہے گا کوئی روک نہیں سکتا اس کو. ساری دنیا مل کے جمع ہو جائے، اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سید ابن طاؤس نے لکھا، سورہ طلاق کی 7ویں آیت، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. کا گھبراؤ نہیں، مشکل کے بعد اللہ آسانی دینے والا ہے. دیکھیں سیلف ایکسپلینیٹری ہے سب کچھ. سورہ کہف کی پھر آیت نمبر 39 کا ایک حصہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کہ دیکھو ہوتا وہی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے، تسلی رکھو، ہوتا وہی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صدقے میں امام جواد علیہ السلام کی ترتیب بھی سبحان اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. خدا ہی بہترین کارساز ہے اور وہی کافی ہے. سورہ پھر آیت نمبر 6 یعنی اس تسلسل میں سورہ غافر کی آیت نمبر 44، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ جانتے ہیں آپ آیت ہے، پروردگار میں نے اپنے امور کو تیرے سپرد کر دیا اور تو ہی اپنے بندوں سے باخبر ہے. پھر آیت نمبر 7ویں آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار ظلم میں نے کیا اپنے آپ پر، غلطی میری ہے، مانے اس بات کو. ٹھیک ہے. پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 24، یہ 8ویں آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ میرے دل کے بڑی قریب آیت ہے. کچھ آیت ہوتی ہیں آپ کو بہت ہارڈ ٹچنگ، آپ کے دل پہ لگتی جائیں. یہ پتہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا کلام ہے. کیا بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قتل کر دیا مصر میں، وہاں سے اس خوف سے نکلیں، ہجرت کی ہے. فخرج موسیٰ من قومہ خائفا یترقب، قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خوف کے عالم میں ہجرت کی. اجازت دیں کہ میں ایک جملہ کہوں جہاں تک مومنین ہے. مولا کائنات سے جب
آخر وقت میں پوچھا گیا تھا کہ علی انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہا نا افضل، میں افضل ہوں۔ کہا مولا لما، کیوں؟ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو خوف کے عالم میں، ڈر کے عالم میں نکل رہے تھے، اور کہا جب میں شب ہجرت بستر رسالت پر سویا تو علی نے کہا کہ وہ نیند مجھے نصیب ہوئی کہ ایسی نیند کبھی زندگی میں نصیب ہی نہیں ہوئی، سکون تھا مجھے۔ ہائے ہائے، بالکل